وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرون، کہ میری پوری امت عافیت میں ہے، پوری امت عافیت میں ہوگی، الا المجاہرون، مگر جو علی الاعلان اور کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، اور یہ بات انتہائی بے شرمی والی ہے کہ آدمی رات میں کوئی گناہ والا عمل کرے، ثم يصبح وقد سترہ اللہ، پھر صبح ہو جائے اللہ نے اس کے رات والے گناہ پر پردہ ڈال رکھا ہو، لیکن صبح ہونے کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ اے فلاں عملت البارحة کذا وکذا، کہ میں نے تو گزشتہ رات میں یہ گناہ کیے، یہ کام کیے، وقد بات یسترہ ربہ، حالانکہ رات کو جب اس نے وہ گناہ کیا تو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اور صبح کو یہ آدمی اللہ کی پردے کو چاک کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بے شرمی والی اور بے حسی والی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے پردہ ڈالا تمہارے بندے کے اپنے گناہ پر، لیکن خود بندہ اپنے اس گناہ کا اشتہار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے پردے کو چاک کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر بڑی اہم ہدایت کی طرف نشاندہی کی گئی کہ اگر انسان سے کبھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کا گناہ ہونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ جل شانہ توبہ تائب ہونے پر، توبہ استغفار کرنے پر اللہ اس گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن لوگوں کے سامنے اس گناہ کو بیان کرتے پھرنا، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، یہ ایک اضافی ایسا جرم ہے کہ جس پر فرمایا کہ یہ آدمی تو معافی کے قابل ہی نہیں، کیونکہ جب انسان سے گناہ ہوا تھا تو اس گناہ پر اس کے سوا کوئی واقف نہیں تھا، کوئی آدمی باخبر نہیں تھا، کوئی مطلع نہیں تھا۔ اللہ نے گویا کہ ہماری اس حرکت اور ہمارے اس گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اب اللہ جل شانہ کی مرضی تھی، چاہے تو اللہ اپنی ستاری اور اپنی غفاری پر اس گناہ کو بالکل ختم کر دیتا، معاف کر دیتا، کل قیامت والے دن بھی معافی مل جاتی۔ لیکن جب انسان اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کے ستر کو اور اللہ کے پردے کو توڑ ڈالتا ہے، چاک کر دیتا ہے، تو دوسروں کو اس پر آگاہ اور مطلع کرنے کی وجہ سے اس کی قباحت، اس کی شناعت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر بے حسی والی اور بے شرمی والی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کل امتی معافن، میری پوری امت عافیت میں ہوگی۔ عافیت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ چاہے تو معاف کر دے اپنی ستاری سے اور اپنے فضل سے، اپنی غفاری سے۔ اور یقیناً ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں۔ سب اسی آسرے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم تو کمزور، ہمارے اعمال کمزور، ہم گنہگار سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔
اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے تو معاف فرما دے، اگر اللہ پکڑ پر آئے تو شاید ہم میں سے کوئی بچ نہ سکے، ہم میں سے کوئی آدمی گرفت سے نہ بچ سکے۔ یہ تو ہم اللہ کے فضل کے آسرے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ آدمی بڑی عافیت میں ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو کچھ سزا دے دے گا، لیکن معافی بالآخر ایمان کی وجہ سے مل جائے گی۔ لیکن الا المجاہرون، جو علی الاعلان اور کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، یعنی گناہ بھی کیا اور پھر اس کا اظہار اور اشتہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اور اس پر اتراتے پھرتے ہیں، ان کی معافی نہیں ہے، ان پر عافیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گناہ پر خود دوسروں کو گواہ بنا دیا۔ اللہ نے جس بات پر، جس گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا، اللہ کے اس پردے کو چاک کر دیا، اس کا جرم کہیں زیادہ سنگین۔ پھر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر بے حسی والی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آدمی سے رات میں کوئی گناہ ہوا ہو، لیکن اس کے گناہ کو اللہ نے چھپا دیا ہو رات کی تاریکی کا پردہ ڈال کر، کوئی واقف نہیں ہوا، کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی اس سے مطلع نہیں ہوا، لیکن پھر صبح کو وہ آدمی اس گناہ کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا پھرے کہ میں نے تو فلاں گناہ کیا گزشتہ رات، حالانکہ رات کو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا اور صبح کو اللہ کے اس پردے کو چاک کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خطرے میں ہیں، یہ عافیت میں نہیں ہیں، ان کی خیر نہیں ہے، یہ سب بڑے خطرے میں ہیں، ایسے لوگوں کی مغفرت بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی معافی بھی نہیں۔ تو اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر اگر انسان سے سرزد ہو جائے تو امید ہے کہ توبہ کی توفیق مل جاتی، لیکن جب گناہ کھلم کھلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھتا۔ جو آدمی اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس ایسے شخص کو توبہ کی توفیق عموماً ملتی ہی نہیں، وہ توبہ سے محروم ہوتا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کہیں مجبوری کی وجہ سے انسان کسی ایسے ادارے میں ملازمت کرنے پر مجبور ہو جائے جہاں کچھ سودی لین دین ہو یا کچھ ایسی باتیں جو حلال سے ہٹ کر ہو اور مجبوری میں کر رہا ہو، کوئی اور اس کے پاس چارہ ملازمت کا نہیں ہے، تو کم سے کم اس کو گناہ سمجھے، گناہ سمجھ کر مجبوری میں کرتا رہے، یہ نہیں کہ اس کو جو ہے نا حق حلال کا سمجھ کر کرتا رہے تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن گناہ سمجھ کر کرے تو امید ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو توبہ تائب ہونے کی توفیق مل جائے۔ تو اپنے گناہ کا اظہار کرنا اور اس پر دوسرے کو گواہ بنانا یہ ایک الگ اضافی جرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی، اب نماز کا قضا کرنا گناہ ہے، تو اپنی نمازوں کو جب ادا کرے تو ان اوقات میں ادا کرے جن میں نوافل کی اجازت ہوتی ہے، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ تو نفل پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں لگے کہ یہ کوئی قضا پڑھ رہا ہے۔ اور ایسی اوقات میں ان نوافل کی قضا سے گریز کرے، ان قضا نمازوں کو پڑھنے سے گریز کرے جن میں نوافل منع ہے، جیسے کہ ابھی کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کر اشراق تک کوئی بھی نفل جائز نہیں ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور فجر کے 2 فرض کے، بقیہ کوئی نفل درست نہیں ہے، نہ صلاۃ الحاجت درست ہے، نہ تحیۃ المسجد درست ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے گھر سے سنت پڑھ کر آتے ہیں، مسجد میں وقت ہوتا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تحیۃ الوضو۔ تو یاد رکھیے گا کہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اشراق تک، سورج طلوع ہونے تک کسی بھی قسم کی نفل کی اجازت نہیں۔ اسی طرح عصر کے بعد سے کا وقت ہے مغرب تک، اس میں بھی کوئی نفل کی اجازت نہیں، لیکن ان اوقات میں کوئی آدمی قضا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، فرض نماز جو ذمے میں رہ گئی ہو، قضا رہ گئی تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ ان اوقات میں اگر کوئی قضا پڑھتا ہے تو اپنے گھر پہ پڑھے، مسجد میں نہ پڑھے، چھپکے سے پڑھے، کیونکہ اگر آپ ان اوقات میں اگر قضا پڑھیں گے تو سامنے والا سمجھ جائے گا، دیکھنے والا، کہ آپ قضا ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نفل تو پڑھ نہیں سکتے۔
لامالہ جو نماز پڑھی جا رہی وہ قضا ہوگی. تو وہ کہ اپنے قضا کی عمل کو آپ نے لوگوں پر ظاہر کر دیا. جو ایک گناہ والا عمل تھا نماز کا قضا ہو جانا، وہ لوگوں پر آپ نے ظاہر کر دیا. اپنے گناہ پر آپ نے ایک طرح سے اعلان کر دیا، لوگوں کو مطلع اور آگاہ کر دیا. ایک اضافی جرم بن جاتا ہے آدمی کو. اس لیے ایسے اوقات میں اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے تو اپنے گھر کے اندر چپکے سے ادا کرے، تاکہ کوئی آدمی آپ کی اس عمل پر مطلع نہ ہو اور آگاہ نہ ہو. کیونکہ اس حدیث میں ایسے آدمی پر بڑی وعید آئی ہے جو کھلم کھلا اپنے گناہ کا اظہار اور اشتہار کرتے پھرتے ہیں، اور اس عمل کو فرمایا کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے. بقیہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور وہ اس بندے اور رب کے درمیان چھپا رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بندہ عافیت میں ہوگا، معافی کی امید ہے. لیکن جب اپنے گناہ کا خود اظہار کرتا پھرتا رہے تو ایک طرح سے ناقابل معافی جرم ہو جاتا ہے. گویا کہ گناہ بھی ہے اور پھر ڈٹائی بھی. اردو میں بولتے ہیں نا چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ بالکل وہی بات ہے. ایک تو گناہ ہوا، پھر ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں. تو اللہ ایسے جو ہے ڈھیٹ قسم کے لوگوں کو پھر ڈھیل نہیں دیتے، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہوتی. ایسے لوگ اللہ کی عافیت سے محروم ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم پر بھی اپنی ستاری کا فضل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.